وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا صلی اللہ علیہ نبی رمیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران اسلام، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. ہم پڑھیں اللہم صلی اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیا و عافیت الابدان و شفائیا و نور الابصار و الزعیہ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران اسلام، آج ہم آپ کے سامنے دوزخ کی حقیقت بیان کریں گے کہ دوزخ کی حقیقت کیا ہے. آخرکار کس پرندے کا نام ہے دوزخ، کس چیز کا نام ہے دوزخ کہ اس کا نام سنتے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آخرکار یہ کیا بلا ہے کہ جس کے بارے میں سنتے ہی لوگ کانپنے لگتے ہیں. آخرکار یہ کون سی چیز ہے کہ جس کا ذکر اگر انبیاء کرام سنتے ہیں تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. آخرکار یہ جہنم کون سی بلا ہے کہ جس بلا کے بارے میں اگر بزرگان دین سنتے ہیں تو رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتے ہیں. کون سی چیز ہے دوزخ کہ بزرگان دین شب و روز اس دوزخ سے، اس جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. رات و دن گڑ گڑا کر رو رو کر بزرگان دین یہی دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا اس دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے، اس دوزخ سے بچا لے مولا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میری نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوزخ کے اندر ایک ایسی وادی ہے کہ وہ بھی ایسی وادی ہے، ایسی وادی کہ دوزخ بھی روزانہ 70,000 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے. اللہ اکبر. آخرکار کیا چیز ہے یہ، کون سی وادی ہے وہ کہ جہنم خود 70,000 بار روزانہ اس سے پناہ مانگتی ہے. عزیزان گرامی وقار، حضرت جبریل علیہ السلام نے قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، قسم کھا کر کہا کہ یا رسول اللہ جہنم اتنی سخت ہے، جہنم اتنی سخت ہے کہ اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر اس کو کھول دی جائے، سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر اس کو کھول دی جائے تو اس کی گرمی سے دنیا کے تمام لوگ مر جائیں. یہ ہے جہنم کی حقیقت. عزیزان گرامی وقار، یہاں تک کہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دوزخ اتنی گہری ہے، لوگ کہتے ہیں نماز کے لیے مولوی صاحب کہتے ہیں تو نماز کو آتے نہیں ہیں، گناہوں سے بچنے کے لیے کہتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، زیادہ بولا جائے تو کہتے ہیں مولوی لوگ پیچھا کرتے ہیں، سمجھایا جائے تو مانتے نہیں ہیں. عزیزان گرامی وقار، جہنم کے تعلق سے بتایا جاتا ہے تو سنتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے تو
توجہ نہیں دیتے. دوزخ اتنی گہری ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ دوزخ کے کنارے سے ایک چٹان، پتھر کی چٹان دوزخ کے کنارے سے دوزخ ہی میں پھینکی جائے تو 70 سال میں بھی وہ چٹان دوزخ کے نیچے نہیں پہنچ پائے گی. یعنی اگر پتھر کی چٹان دوزخ کے کنارے سے اگر دوزخ کے اندر پھینکی جائے تو 70 سال میں بھی وہ نیچے یعنی زمین پر اس پر نہیں پہنچ پائے گی، اس کی تہ تک نہیں پہنچ پائے گی. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوزخ کتنی بھیانک چیز ہوگی، کتنی خطرناک چیز ہوگی دوزخ. عزیزان گرامی وقار، کچھ حدیثیں ہم سنیں، اس کے بعد پھر تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت ثم اوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت ثم اوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. رواه الترمذی. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ کو 1000 برس تک، 1000 سال تک جلایا گیا. کس کو؟ دوزخ کی آگ کو. جب جا کے وہ سرخ ہوئی. 1000 برس، بتاؤ دوزخ کی آگ ہی کو وہ جلایا جا رہا ہے تو وہ سرخ ہو گئی. اس کے بعد پھر اس کو 1000 سال تک جلایا گیا اسی آگ کو، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی. پھر اسی آگ کو 1000 سال تک اور جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، یعنی کالی ہو گئی. تو اب وہ دوزخ کی آگ کالی ہے اور نری تاریخی اس کے اندر موجود ہے، روشنی کا نام و نشان اس کے اندر نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں دوزخ سے پناہ چاہیں. اور جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، مشکات کے اندر بھی یہ روایت ملتی ہے. اندازہ کرو کہ وہ آگ کتنی سخت ہوگی کہ 1000 سال تک جیسے جلایا گیا ہے وہ سرخ ہو گئی یعنی لال ہو گئی. پھر 1000 برس اسے جلایا گیا یہاں تک کہ سفید ہو گئی. پھر 1000 اس آگ کو جلایا گیا یہاں تک کہ وہ کالی ہو گئی. اب وہ کتنی بھیانک آگ ہوگی. 3000 پورے مکمل ہو گئے. ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احون اہل النار عذابا ابو طالب وهو متنعل بنعلين يغلي منهما دماغه. رواه بخاری. یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو ہوگا تو وہ ابو طالب ہے. دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا. اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس سے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھولتا رہے گا. بخاری کی یہ روایت ہے، مشکات کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. سب سے ہلکا عذاب کون سا ہے؟ کہ اس کو آگ کے جوتے پہنا نہیں جائیں گے. اندازہ لگا رہے ہو نا، گرمی کے مہینے میں ہم روڈ پر سڑک پر نہیں چل سکتے پیدل، کیوں؟ پیر جل جائیں گے. حالانکہ آگ نہیں ہے، صرف زمین گرم ہے تو کیا ہوا؟ پیر جل جاتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے. تو اندازہ کرو اگر آگ کے جوتے ہوں گے، مثال دے رہا ہوں جسے آپ آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے. لوہے پیٹا جو ہوتے ہیں وہ لوہوں کو گرم کرتے ہیں تو وہ لوہا کیسا ہو جاتا ہے؟ ایک دم لال.
ایک دم سرخ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسا ہی جوتا ہوگا جس کو پہنایا جائے گا، 24 گھنٹے پہنے گا، اب بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر بھی مصطفیٰ کریم کیا فرماتے ہیں؟ یہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی روایت ہے، دوسری حدیث آپ سنیں، ان سمرة بن جندب ان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال منهم من تأخذه النار الى كعبيه والى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار الى حجزته ومنهم من تأخذه النار الى قوقوته، رواه مسلم۔ یعنی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ آگ جن کے ٹخنوں تک ہوگی۔ دوزخ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ آگ ان کے ٹخنوں تک ہوگی۔ ٹخنا یعنی یہ گٹا جو ہوتا ہے نا، یہاں تک ہوگی۔ پھر مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے زانوں تک آگ ہوگی۔ آگے نبی کریم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے کمر تک وہ آگ ہوگی دوزخ کی۔ پھر میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ دوزخ کے اندر وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے گلے تک آگ ہوگی، گلے تک آگ کے شعلے ابل رہے ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اور یہ روایت صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، مشکات کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اب اس سے آپ نے کیا سمجھا کہ ٹخنوں تک آگ ہوگی، کچھ کے کئی لوگوں کے زانوں تک ہوگی، کچھ کی کمر تک ہوگی، کچھ کے گلے تک، اور آگ کے شعلے جسے جلا رہے ہوں گے۔ مثال کے طور پر کوئی آگ جل رہی ہو، دنیا کی آگ، جہنم کی آگ نہیں، دنیا کی آگ۔ اگر کسی پرندے چڑیا وغیرہ ہو، اگر اس کو بھونجا جائے، اگر اس کو بھونجا جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ آگ جل رہی ہو، چڑیا کو ایسا لٹکا دی جائے، کیا حال ہوگا؟ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ٹخنوں تک، کچھ کے زانوں تک، کچھ کی کمر تک، کچھ کے گلے تک آگ کے شعلے اس کو جلا رہے ہوں گے، بھونج رہے ہوں گے اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے اعتبار سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ کسی نے کم کرے ہوں گے تو اس کو اس طور پر سزا دی جائے گی، کسی نے زیادہ کرے ہوں گے تو تھوڑا سا اور زیادہ، کسی نے اس سے زیادہ کرے ہوں گے تو اس سے زیادہ، کسی نے اور زیادہ کرے ہوں گے تو اس سے زیادہ۔ یہ حال ہوگا دوزخیوں کا۔ ان ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو ان دربا من غساق یغرق فی الدنیا لانتن اہل الدنیا۔ یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر اس زرد پانی کا ایک ڈول، زرد کا مطلب ہوتا ہے پیلا، اس زرد پانی کا ایک ڈول جو دوزخیوں کے زخموں سے نکلا ہے، اگر دنیا کے اندر اگر ڈال دی جائے تو دنیا کے تمام لوگ بدبودار ہو جائیں گے، تمام لوگ۔ صرف ایک ڈول جو دوزخیوں کے زخموں سے جو زرد پانی نکلا ہے، پیلا پانی، ایک ڈول اگر دنیا والوں پر ڈال دیا جائے تو یہ سمجھیے پوری دنیا کے لوگ اس کی وجہ سے بدبودار ہو جائیں گے۔ اس سے اندازہ لگا کہ دوزخ کتنی بھیانک چیز ہے، کتنی سختی چیز ہے۔ ہم بتاتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے۔ نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو آتے نہیں ہیں، جمعہ میں بتایا جاتا ہے تو جمعہ کی نماز ہی رہتے ہیں۔ صرف جمعہ میں نماز پڑھ لی تو سمجھ لیتے ہیں کہ اب تو ہم نے سارے فرائض مکمل ہی کر دیے، اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، نمازوں کی پابندی کریں۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہی ہوگی۔ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا، سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہی ہوگی۔ ہم تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اپنے نبی کو ماننے والے ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے ہماری خاطر شب و روز رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں۔ ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں
جو نبی راتوں کو اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ کے لیے جھکا دیتا تھا، اللہ کی بارگاہ کے لیے اپنے سر کو جھکا دیتا تھا، اور وہ نبی یہی کہتا تھا، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امتیوں کو بخش دے، اللہ میرے امتیوں کو بخش دے، مولا میرے امتیوں کو بخش دے، اللہ میرے ماننے والوں کو بخش دے، اللہ میرے لوگوں کو بخش دے۔ ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نبی نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ جو نماز ہے یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ جو نماز ہے یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مومن، جب کوئی امتی نماز پڑھتا ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انتہائی درجے کی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے نبی خوش ہوتے ہیں، ہمارے نبی بے حد خوش ہوتے ہیں جب ان کا کوئی امتی نماز ادا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم نبی کو بہت زیادہ مانتے ہیں۔ کون کہتا ہم نبی کو نہیں مانتے؟ ہم بھی نبی کو مانتے ہیں، ہرگز نہیں مانتے پیارے، ہرگز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹا دعویٰ ہے، فرضی دعویٰ ہے، کس بیانی ہے، جھوٹ بیانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ مومن نماز ادا نہیں کرتا وہ اپنے نبی کو نہیں مانتا، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا۔ اب آپ کہو گے اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں پیارے۔ اللہ کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے، اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو رب نے تمہیں فرما دیا اس پر عمل کرو، وہ اللہ کو ماننا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ فلاں بھائی کو میں مانتا ہوں تو کیسے مانتا ہوں؟ وہ جو مجھے بولے میں اس کی نافرمانی کروں گا؟ ارے میں نہیں کروں گا۔ مولانا صاحب یہ کام کر لینا، ہاں میں نہیں کروں گا۔ مولانا صاحب یہ کام کر لینا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ ماننے والا ہوگا؟ یہ ماننے والا نہیں۔ مولانا صاحب یہ کام کر لینا، ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب یہ ٹھیک، حضرت یہ کام کر لینا، ٹھیک ہے۔ حضرت یہ کام ہو جائے بڑا اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ماننے کا مطلب۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے منع کرتی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا کھمبا ہے۔ جس نے نماز کو ادا کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے تو دین ہی کو برباد کر دیا۔ عزیزان گرامی وقار، کیا مطلب یہ ہے آج پورے دنیا کے اندر جو تباہی مچی ہوئی ہے، بمباری ہو رہی ہے، کہیں گولی چل رہی ہے، کہیں زمین پڑ رہی ہے، کہیں تباہی آ رہی ہے، کہیں یہ کہیں وہ، کہیں چیخ و پکار آج ہمارے کان سن رہے ہیں، کہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے سن رہے ہیں، کہیں اخباروں کے ذریعے سے، کہیں چینل ٹی وی کے ذریعے سے جو ہمارے کانوں تک آواز آ رہی ہے، چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے، کہیں بمباری کی آواز آ رہی ہے، کہیں المدد کی آواز آ رہی ہے، کہیں یہ صدا آ رہی ہے ہماری مدد کرے۔ ہم تباہ ہو گئے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ہماری بستیاں تباہی کی جا رہی ہیں، ہمارے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کو پھونکا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کی گردنوں کو کاٹا جا رہا ہے، ہمارے بوڑھوں کے بازو کاٹے جا رہے ہیں، ہم پہ نیزے چل رہے ہیں، ہمارے اوپر برچیاں چل رہی ہیں، ہمیں مارا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے، بستیاں خالی ہو رہی ہیں، ہم پر بمباری کی جا رہی ہے، ہمیں کو گالی دی جا رہی ہے، ہمیں برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ اے سب کی سب تباہیوں کا اثر تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ تمام چیزیں ہماری اور آپ کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو فالو کیا ہوتا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوتی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاری ہوتی، دنیا کے اندر اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے، دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے چیز نہیں ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ہم نے تو پتے پشت ڈال دیا ہے، ہم نے تو پیچھے ڈال دیا ہے، ہم تو اللہ اس کے رسول کا فرمان مانتے ہی نہیں ہے، ہم تو اللہ اس کے رسول کا کہنا مانتے ہی نہیں۔ کیوں؟ بس اللہ اللہ ہو گیا۔ نہیں پیارے، پہلے آپ نماز ادا کریں، آپ اپنے رب کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آپ کے لیے وقف کر دی تھی، پوری زندگی روتے رہے، یہاں تک کہ تاریخ کے اندر آتا ہے جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے
नबी का कलमा तुम पढ़ते हो, जिस नबी को मानने का दावा तुम करते हो, उस नबी के ताल्लुक से बुखारी देखो, तिरमिज़ी देखो, मुस्लिम देखो, मिशकात देखो, इब्ने माजा देखो, रद्दुल मुख्तार देखो, ये तमाम किताबें उठा के देख लो आप, हर एक जगह मुस्तफा की सीरत अलग अंदाज में पेश की गई है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती है कि जब हुजूर पैदा हुए, पैदा तो मुस्तफा करीम ने अपना सर अल्लाह की बारगाह के लिए झुका दिया था और ये कहा, रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि जब हुजूर का इंतकाल होने जा रहा था, जिस समय हुजूर का इंतकाल होने जा रहा था, तो मुस्तफा करीम के होंठ चल रहे थे, होंठ हिल रहे थे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, मैंने कान लगा के मुस्तफा करीम के होठों पे कान लगाया तो आवाज आ रही थी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे, मौला गुनहगार उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरे लोगों को बख्श दे, रब मेरे उम्मतियों को बख्श दे। अज़ीज़ान किराम, ये हमारे नबी थे। आपने क्या किया है, हमने क्या किया उस नबी के लिए? उस नबी ने तो पूरा परिवार मजहब इस्लाम की आबरू के लिए, आपको हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमने उनके लिए क्या किया है? उस नबी ने तो अपना परिवार ही पूरा मजहब इस्लाम के लिए, पूरा परिवार उस नबी का कुर्बान हो गया दीन की अजमत के लिए। बताओ हमने उनके लिए क्या किया है? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ी परेशानी झेली थी करबला के अंदर, अपनी ही आंखों से अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, अपनी औलाद को, छोटे छोटे बच्चों को कुर्बान होते देखा, प्यासा कुर्बान होते देखा, कई छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को कुर्बान होते हुए देखा। बताओ क्या एक भी कुर्बानी का हम में से और आप में से किसी ने हक अदा किया है? क्या हक अदा किया है? मुहर्रम आ गया, हुसैन जिंदाबाद, मुहर्रम चला गया, हुसैन कोई जिंदाबाद नहीं। अज़ीज़ान किराम, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी वही है असल जो रब के लिए है, जिंदगी वही है जो अपने अल्लाह के लिए काम आए, जिंदगी वही है जो दीन के लिए हो, जिंदगी वही है जो इस्लाम के लिए हो। वो जिंदगी नहीं जो दुनिया के लिए हो। जो इंसान अपने रब की इबादत नहीं करता वो इंसान तो जरूर है, लेकिन हकीकत तौर पर देखो वो तो जिंदा नहीं बल्कि वो इंसान मुर्दा है। जिंदा तो वो होते हैं जो अपने रब की इबादत करते हैं, जो अपने रब की रियाजत करते हैं, जो अपने रब की बंदगी करते हैं। अज़ीज़ान किराम वक़ार, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं जिसे आप बड़े गौर से सुन ले, उसके बाद आप सुन्नतें पढ़ लीजिएगा, टाइम दिया जाएगा आपको सुन्नत पढ़ने का, बड़े गौर से सुनेंगे आप। मैं किताब देख के ही सुना देता हूँ, क्यों? अगर बगैर किताब को सुनाऊंगा तो तफसील ज्यादा हो जाएगी। सिर्फ छोटी सी चीज सुन रहे। हजरत जिब्रील अमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसम खाकर अर्ज किया कि अगर जहन्नम को सुई की नोक के बराबर भी खोल दी जाए तो उसकी गर्मी से तमाम के तमाम लोग मर जाएंगे। इससे जहन्नम का अंदाजा लगाएं। और कसम खाकर कहा कि अगर जहन्नम का कोई दरोगा दुनिया वालों पर जाहिर हो जाए तो जमीन के रहने वाले सब उसकी डरावनी सूरत देखकर सबके सब बेहोश हो जाएंगे। कितना जहन्नम का दरोगा कितना सख्त होगा, जो भी देखेगा वो बेहोश हो जाएगा। तो अंदाजा करो जो गुनहगार होंगे, जो जहन्नम में जाएंगे, उनका मुकाबला तो हमेशा होगा। फिर उसके साथ क्या होगा? उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर कहा, कसम खाकर जिब्रील अमीन ने कहा, अगर जहन्नमी की एक जंजीर, जहन्नमी जिस जंजीर से बांधे जाते हैं, अगर उसकी एक जंजीर पहाड़ पर रख दी जाए तो उसकी वजन से, उसकी जलन से, उसकी गर्मी से पहाड़ धंस जाएगा जमीन के अंदर। अज़ीज़ान गिरामी, और आगे भी सुने, जहन्नमियों को खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। जो जहन्नम में जो लोग जाएंगे खौलता हुआ, आज खौलते पानी से अगर हम नहा लें तो पूरे जिस्म की चमड़ी उतर के नीचे जाएगी। उन्हें वो खौलता हुआ पानी पीने के लिए दिया जाएगा। मुंह के करीब होते ही उसकी तेजी से चेहरे की खाल गिर जाएगी। और वो खौलता हुआ पानी कैसा होगा मालूम है? इतना खौलता हुआ होगा, ऐसा सख्त पानी होगा, ऐसा सख्त कि अगर वो करीब करेगा मुंह के, करीब करेगा मुंह के, तो पूरी मुंह की खाल चल कर नीचे जमीन के अंदर गिर जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, और सर पर गर्म पानी बहाया जाएगा, एकदम खौलता हुआ पानी सर पर बहा जाएगा। जहन्नमियों के बदन से जो पीप बहेगी, उसके बाद पूरा जिस्म पक जाएगा, पूरा
پوری طریقے سے، پھر اس کے بدن سے جو بیپ بہے گی اس بیپ کو جمع کیا جائے گا، اور جو جہنمیوں کو پیاس لگے گی وہی کھولتی ہوئی بیپ اس کو پلائی جائے گی، وہ پلائی جائے گی، اور جب وہ پلائی جائے گی، جب وہ پیے گا اس کے بعد اس کے ہونٹ پورے پگھل کے زمین نیچے گر جائیں گے، اور جب وہ کھولتی بیپ پیے گا تو اس کے اندر جتنی بھی آتے ہیں جسم کے ایک ایک آدھا پورے لیٹرن کے مقام سے سب کچھ گر جائے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ جہنم والے گدھے کی طرح آواز نکالیں گے، خوب روئیں گے جہنم والے، جب جہنم کو دیکھیں گے، جہنم کی صورت دیکھیں گے، جہنم کی آواز دیکھیں گے، جہنم کی چیخ سو کر سنیں گے، جو جہنم یہ کہے گی آ جاؤ جن لوگوں نے رب کی نافرمانی کی ہے، آ جاؤ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، آ جاؤ جو نمازی نہیں ہے وہ آ جاؤ، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ آ جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب جہنمی جہنم کا نظارہ دیکھیں گے تو اس قدر روئیں گے جہنمی، اس قدر روئیں گے گنہگار، اس قدر روئیں گے کہ ان کے روتے روتے اتنے آنسو گریں گے، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو میرے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ گنہگار خون روئیں گے، خون۔ عزیزان گرامی وقار، وقت نہیں ہونی، میں آپ کو اور بھی تفصیل سے بتاتا، بس ادب کے ساتھ گزارش ہے یہ جمعہ کو فرض مت کرو، یہ مت سوچو کہ صرف جمعہ ہی ہے، ارے جمعہ کے علاوہ اور نمازیں بھی ہیں۔ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں موت کا کبھی بھروسہ نہیں ہے۔ اب دیکھو کل ہی ہمارے خالو کا انتقال ہو گیا، کل ہمارے خالو کا انتقال ہوا، جو ہمارے بڑے پاپا ہیں ان کا انتقال ہوا ہے کل، اور ابھی میں فاتحہ چھوڑ کر آیا ہوں، میں نے کہا پہلے جمعہ پڑھا لوں اس کے بعد پھر میں آتا ہوں، جمعہ بعد فاتحہ ہوگی۔ آپ اندازہ کرو ابھی یہ کہو کہ ان کی بھی عمر نہیں تھی، آپ یہ سوچتے ہو کہ صرف بڑے بوڑھے ہو جائیں گے جبھی مریں گے، 100 سال کے ہو جائیں گے جبھی میں، پیارے موت کا کبھی بھروسہ نہیں ہے، کب آ جائے، کس حالت میں آ جائے، کہاں آ جائے، کوئی بھروسہ نہیں۔ اور بہت سے لوگ تو اس کے اندر دیکھا یہ گیا ہے کہ صرف جمعہ کی نماز فرض 2 رکعت پڑھی اس کے بعد ایسا نکلتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی ساری مصیبت اس کے سر پر گر گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ گواہوں کا نقصان ایسا ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اپنے رب سے ایک دم حسد ہے اس کو، اللہ سے دشمنی ہے اس کو، اللہ سے محبت نہیں کرتا، اللہ سے دشمنی کرتا ہے۔ اے نماز پڑھنا ہے تو پڑھو، نہیں پڑھنا ہے تو جائے ایسے، کیوں مسجد کے اندر داخل ہوتے ہو؟ اگر اللہ سے محبت نہیں ہے تو جاؤ، جہاں محبت ہے وہاں جاؤ، خدا کا خوف نہیں ہے دلوں میں۔ 2 رکعت کیا پڑھ لیے تو اپنے آپ کو متقی سمجھنے لگے، غازی سمجھنے لگے، پرہیزگار سمجھنے لگے۔ لعنت ہے اللہ اس کے رسول کے ان لوگوں کے اوپر جو 2 رکعت فرض پڑھ کے نکلتے ہیں یہاں سے۔ اگر 10 منٹ کے لیے حاضر ہوتے ہو خدا کی عبادت کے لیے، 8 مہینے سے بتا رہے ہیں نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے علاوہ 2 رکعت فرض پڑھتے ہو، مشکل سے بھاگ جاتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، شرم حیا نہیں ہے۔ غیر لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے یہ ہے نماز، اور چلاتے ہوئے بھاگتے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز میں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے سامنے سے نکل جاتے ہو۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو نمازی کے سامنے سے نکلتا ہے اگر اس کو اس گناہ کا پتہ چل جائے تو 40 سال تک دھوپ میں کھڑا ہونا گوارا کر لے گا، لیکن نمازی کے سامنے سے کبھی نہیں گزرے گا۔ 40 سال تک دھوپ میں کھڑا ہونا گوارا کر لے گا، لیکن نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا۔ اتنا سخت بتا، وہاں لوگ نماز پڑھتے رہتے ہو سیدھا گزر جاتے چلے جاتے ہیں۔ کم سے کم اپنے رب کے لیے 15 منٹ تو دے لو، پوری نماز ادا کر کے جاؤ۔ پھر آپ سے ڈبل گزارش کر رہا ہوں، اس جمعہ کو خاص مت کرو، نماز پڑھیے۔ میرا آپ نماز پڑھو گے میرا کچھ فائدہ نہیں ہے، آپ کو اپنی قبر میں سونا ہے، مجھے اپنی قبر میں سونا ہے۔ میرا کام تھا بتانا، وہ میں آپ کو بتا دیا۔ میدان محشر میں کیا ہوا، عالم کی سب سے پہلے پکڑ سب سے پہلے عالم کے بارے پوچھا جائے گا کیا کیے، عالم بنے تھے نا، کیا پہنچا ہے؟ ہم تو کہہ دیں گے اللہ ہم نے سب کچھ پہنچا دیا۔ اب ان کے ہاتھ میں تھا، عالم کا کام ہوتا ہے صرف پہنچانا، عمل کرنا اور نہ کرنا یہ آپ کے ہاتھ میں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا خواب مولا ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم۔